الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیو، رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے جسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں، اور 2 یا 3 دن کے اندر عید الفطر کا بھی اعلان ہوگا۔ اور آخر اسے جمعۃ الوداع کیوں کہتے ہیں؟ جمعۃ الوداع کہنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ پورے رمضان کا مہینہ جیسے شروع ہوا تھا، جیسے گرم جوشی کے ساتھ مسلمانوں نے رمضان کا استقبال کیا، روزے رکھے، تراویح پڑھی، اور اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ واپس جا رہا ہے، یعنی اپنی زندگی میں سے ایک رمضان کا مہینہ نکل گیا تو اس کو جب واپس بھیجتے ہیں تو گرم جوشی ہی کے ساتھ واپس بھیجنا چاہیے۔ جیسے کوئی مہمان آئے اپنے گھر کے اندر، مہمان جیسے گھر کے اندر آتے ہیں ہم اس کا استقبال کرتے ہیں اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب مہمان واپس جاتے ہیں تو اس وقت بھی ایک زمانہ تھا کہ مہمان کی واپسی کے موقع پر لوگ آنکھوں میں آنسو لا لیتے تھے، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے درد کے ساتھ ان کو واپس بھیجتے تھے اور کہتے تھے کہ اور تھوڑے دن رک جاتے تو اور اچھا ہوتا، اور کچھ دن ہمارے گھروں کے اندر قیام کر لے تو بہت اچھا ہوتا۔ لیکن آج محبتیں ختم ہو گئی ہیں۔ جس طرح مہمان آنے کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، اسی طرح مہمان جانے پر خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیو، لیکن رمضان کا مہینے کا معاملہ اس طرح نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ ایک مہمان بن کر ہمارے پاس آیا اور جب واپس جا رہا ہے تو اسی طریقے سے ہم رمضان کے مہینے کو واپس کریں۔ شروع ایام میں ساری مسجدیں سارے نمازوں میں پر ہو جاتی تھی۔ جیسے جیسے رمضان کا مہینہ گزرتا گیا لوگ نمازوں سے غافل ہوتے ہوئے گئے، رمضان کے روزوں سے غافل ہوتے ہوئے گئے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جمعۃ الوداع کا مطلب ہی یہی ہے کہ جتنے لوگوں کو اللہ نے رمضان گزارنے کا موقع دیا ہے، جتنے لوگوں کو اللہ نے تراویح پڑھنے کا موقع دیا ہے، وداع کا مطلب یہی ہے کہ اگلے سال اس مجمع میں سے کون دنیا کے اندر رمضان کو دیکھ پائے گا، کون دنیا کے اندر تراویح پڑھ پائے گا، کس کو عید الفطر میسر ہوگی، کس کو میسر نہیں ہوئی، یہ کسی کو پتہ نہیں۔ گزشتہ رمضان اسی مجمع کے اندر بہت سارے افراد ایسے تھے،
ہمارے ساتھ نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت سنی، عید الفطر منائی، لیکن جب یہ رمضان آیا تو وہ ہمارے درمیان میں نہیں رہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہر انسان کی زندگی گزر جاتی ہے، اور زندگی گزرنے کے بعد پتہ نہیں کہ اگلے سال وہ زندگی اسے میسر ہوتی کہ نہیں میسر ہوتی ہے، وہ عبادتیں میسر ہوتی کہ نہیں میسر ہوتے ہیں، یہ کسی کو پتہ نہیں۔ اسی لیے مہمان کو واپس بھیجتے ہیں تو اسی عبادتوں کے ساتھ، اسی روزوں کے ساتھ، اسی تراویح کے ساتھ، انہی پرجوش طریقے سے ہم مہمان کو واپس بھیجیں، جیسا کہ کسی آدمی کی بیٹی ہے، اس کو پالتا ہے، اس کو پوچھتا ہے، جب اس کی شادی کا وقت آتا ہے تو ایسی صورت میں ماں باپ، اس کے رشتہ دار اس کو الوداع کہتے وقت یعنی آنسو سے روتے ہیں، اس کے ساتھ محبت کا یعنی اظہار فرماتے ہیں کہ میری بچی میرے ساتھ زندگی گزاری، میں نے اس کی تربیت کی، آخر میں اس کو میں نے اکر دوسرے کے حوالے کر دیا۔ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ایک عالم سے، تو ان کے گھر کوئی چیز آ جاتی تو سب سے پہلے کہتے کہ میری بچی کے گھر کو لے جا کر پہنچا دو۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے گھر بیٹے بھی موجود ہیں اور بھی اولاد ہے، آپ کوئی بھی چیز آتی ہے تو اپنی بچی کو کیوں بھجواتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کر میں نے دیا ہے، اس لیے میرے جگر کے ٹکڑے کی میرے پاس زیادہ اہمیت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں میں سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنی محبت تھی، جب حضرت علی کے ساتھ حضرت فاطمہ کا نکاح ہو گیا تو حضرت عائشہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جاؤ فاطمہ کو بہترین کپڑے پہناؤ، اس کو تیار کرو۔ اور میری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت ان کی ماں زندہ نہیں رہی، اگر ان کی ماں زندہ ہوتی تو ماں کا احساس ان کے پاس نہیں ہوتا کہ میری ماں ہے، میری ماں نے مجھے الوداع کہتے وقت محبت کا اظہار کیا ہے۔ عائشہ ایک بات یاد رکھو، فاطمہ کو ماں کی کمی محسوس ہونے نہیں دینا۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا وداع کرنے کے لیے حضرت عائشہ کو بھیجتے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الوداعی کا وقت تھا، دنیا سے جانے کا وقت تھا، سارے صحابہ مغموم ہیں، سارے صحابہ غم سے نڈھال ہیں، اور ایسے موقع پر اللہ کے نبی نے اپنے خاندان والوں کو جمع فرمایا، اپنے رشتہ داروں کو جمع فرمایا۔ اس میں سے سب سے زیادہ جس سے محبت تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو حضرت فاطمہ کو سامنے بلایا، کان میں کچھ کہا تو حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کچھ دیر کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت فاطمہ کو واپس بلایا اور کان میں کچھ کہا تو حضرت فاطمہ ہنسنے لگی، مسکرانے لگی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھی، تو بیٹی فاطمہ سے یعنی یہ سرگوشی جو ہوئی تھی کہ پہلی مرتبہ کان میں سرگوشی ہوئی تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، دوسری مرتبہ کی سرگوشی پر آپ مسکرانے لگے تو حضرت عائشہ سے رہا نہیں گیا، پوچھ لیا حضرت فاطمہ سے کہ فاطمہ یہ کیا قصہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کان میں کچھ بولے تو آپ رونے لگی، اور دوسری مرتبہ آپ کے کان میں کچھ بولے تو ہنسنے لگی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ امی جان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ سرگوشی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ فاطمہ جی بھر کر میرے چہرے کو دیکھ لے، آج کے بعد سے تیرا باپ دنیا میں نہیں رہے گا۔ اس وقت ان کے آنکھوں میں آنسو جھلک آئے، اس لیے کہ جس آدمی کے ساتھ جیسی محبت ہوگی اس کے جدا ہونے کے وقت اس کی محبت کا اظہار آنکھوں سے ہوتا ہے، اس کی محبت کا اظہار عقیدت اور محبت سے ہوتا ہے۔ تو میں نے رونے لگی تو اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ بیٹا رو مت۔ دوسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان میں بلا کر کہنے لگی کہ بیٹی میرے خاندان میں، میرے رشتہ داروں میں سب سے پہلی آپ ہی مجھے ملاقات کرنے والی ہے، اس وقت مجھے یعنی خوشی ہوئی کہ میں خاندان میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی میرا انتقال ہوگا۔ تو آئین 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی کے انتقال ہونے کے بعد۔ تو میرے بھائیو، جس طرح انسان کو جدا کرتے وقت ایک محبت کا اظہار کرتا ہے، ایک عقیدت کا اظہار کرتا ہے،
جب انسان دنیا کے اندر آیا، جب بھی محبت کا اظہار کیا، اسے اچھے کپڑے پہنایا، اس کی تعظیم کیا، اس کا نام رکھا، اس کے لیے خوشی منایا۔ جب انسان دنیا سے جاتا ہے اسی عقیدت اور محبت کے ساتھ کوئی رشتہ دار آنکھوں میں آنسو بہاتا ہوتا ہے، کوئی اس کی جدائیگی میں اس کے پچھلے سارے کارنامے بیان کر کے روتا ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے بہترین کفن کا کپڑا منگواتا ہے، اس کے لیے جنازے کی نماز کا انتظام کرتا ہے، اس کے لیے تدفین کا انتظام کرتا ہے۔ جب وہ تدفین کے لیے جب اس کو قبر میں رکھ کر بڑے احترام کے ساتھ اسے الوداع کہہ کر آتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، ہر چیز کے جدائی کے وقت انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے، اس کی جدائی کے وقت واقعتاً اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اس کے ساتھ عقیدت ہوتی ہے۔ اب اگر رمضان ہمارے سے چھوٹ رہا ہے، ہمارے سے الوداع ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں جن لوگوں نے رمضان سے محبت کی، جن لوگوں نے قرآن سے محبت کی، جن لوگوں نے روزوں سے محبت کی، جن لوگوں نے تراویح میں کھڑے ہو کر اللہ کا کلام سنا، جب یہ رمضان ان سے چھوٹ رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں ان کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ وہ سوچیں گے کہ کاش کہ رمضان پورا سال ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، کاش کہ رمضان پورے سال اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ہوتے تو کتنی اچھی ہوتی۔ تو اس لیے میرے بھائیو، درد ان کو معلوم ہوتا ہے جنہوں نے رمضان کے اندر دعائیں کر کے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا، جنہوں نے اللہ کے قریب ہوئے، ان کو درد ہوتا ہے کہ رمضان کیا چیز ہوتی ہے۔ اور ان لوگوں کو کیا درد ہوتا ہے جنہوں نے رمضان کی پامالی کی، جنہوں نے رمضان کے روزے چھوڑ کر اپنی حقیر بیپار کے لیے انہوں نے روزے کو اگر چھوڑ دیا اور ہوٹلوں میں کھاتے ہوئے پھرے، ہوٹلوں میں چائے پیتے ہوئے ملے، تو ایسی صورت کو رمضان کا رہے تو کیا، نہیں رہے تو کیا، رمضان آئے تو کیا، نہیں آئے تو کیا۔ تو بہرحال میرے بھائیو، ہر انسان کی امید یہ ہوتی ہے کہ دنیا بھی اس کی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے جنہوں نے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، رمضان کی صحیح قدر کی ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید متعین فرمایا، جسے عید الفطر کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، لوگ 2 دن عید مناتے تھے اور اس کے اندر گھوڑ سواری کرتے تھے اور طرح طرح کے کرتب دکھاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ پورے سال کے اندر خوشی کا 2 دن متعین کیے ہیں، اس کے اندر ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں عید کا دن دیا ہے رمضان کے ختم ہونے پر، اللہ نے ہمیں عید کا دن دیا ہے ذی الحجہ کے مہینے میں، اور یہ دونوں عیدیں زمانہ جاہلیت سے الگ ہیں۔ ان دونوں عیدوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کا حکم دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے 5 راتیں ایسی ہیں جن میں جو بندہ جاگتا ہے، کل قیامت کے دن ایسے وقت میں لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، ایسے وقت میں وہ لوگ زندہ رہیں گے، قیامت کی ہولناکی میں وہ لوگ ان کی آنکھیں زندہ رہیں گے، وہ لوگ خوشیاں منائیں گے۔ اور ان 5 راتوں میں سے ایک رات ہے عید الفطر کی رات۔ کل عید ہے تو آج کی رات، لیکن افسوس ہے ہم مسلمانوں پر، عید الفطر کی رات میں عبادت کرنے کے بجائے، اللہ سے مانگنے کے بجائے، وہ رات ہے لیلۃ الجائزہ، جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ اس رات کے اندر عبادت کرنے کے بجائے کہ ہم لوگ بے جا وقت گزارتے ہیں، رات بھر میٹنگوں میں وقت گزارتے ہیں، رات بھر گاڑیوں میں پھر کر شاپنگوں میں اپنا وقت صرف کر دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ لوگوں کو رات میں جاگنا بے جا، جس میں گناہ زیادہ ہوتا ہو، جیسے ہی عید کا چاند نظر آ جاتا ہے، شوال کا چاند نظر آتا ہے، لوگ گناہوں میں ملوث ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ شیطان کا چھٹکارا اس وقت ہو جاتا ہے، شیطان ان کے ساتھ مل جاتا ہے، تو شیطان کے ساتھ مل کر گناہوں کی پلاننگیں بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ اب کیا گناہ کرنا ہے، کیا کیا کام کرنا ہے۔ رمضان کے اندر ہم گانے نہیں سن پاتے تھے، رمضان کے اندر فلم نہیں دیکھ پاتے تھے، اب رمضان ہمارے سے نکل گیا، اب گانے سننے کے لیے بھی ہمیں چھوٹ ہے، ہمیں فلم دیکھنے کے لیے بھی چھوٹ ہے، جو کام کرنا ہے اس رات میں ہم کر گزریں گے۔ تو اس وقت میرے بھائیوں بہت سارے لوگ
ٹی ویوں میں، سیریلوں میں، موبائلوں میں گندے گندے گانے سننے میں، گندے گندے گانے دیکھنے میں اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں، لیکن ان کو خیال نہیں ہوتا یہ وہی رات ہے جس کے اندر جو بندہ عبادت کچھ نہ کچھ عبادت کر لے، کچھ نہ کچھ نوافل پڑھ لے، کچھ نہ کچھ تلاوت کر لے، تو پھر قیامت کے دن اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اسی لیے عید کی احکامات، اللہ نے عید کہتے ہیں عود سے مشتق ہے، عود کہتے ہیں واپس لوٹنے کو۔ عید کا دن زندگی میں واپس لوٹتا ہی رہتا ہے، ہر سال عید آتی ہی رہتی ہے۔ تو میرے بھائیو، عید کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے بدلے میں عطا فرمائی کہ تم نے رمضان کا روزہ رکھا ہے، رمضان کی قدر کی ہے، تمہارے لیے عید ہے۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں جس نے رمضان کی جیسی قدر ہوگی عید کے دن اس کو ویسی خوشی ہوگی۔ اور یہ عید کا دن میدان محشر کا عکس ہے۔ میدان محشر جب دوسری مرتبہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سارے لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ سارے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں وہ سارے انسان اللہ کے دربار میں جمع ہو جائیں گے۔ جیسے عید کے دن ہم لوگ جمع ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے، خطبہ کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو جاتے ہیں۔ کوئی رمضان کی تیاری کوئی رمضان کی قدر کر کے اللہ کا انعام لے کر گھر کو لوٹتا ہے، کوئی اللہ کی لعنت لے کر گھر کو لوٹتا ہے۔ جس نے رمضان کی قدر نہیں کی، روزے جان بوجھ کر چھوڑ دیا، رمضان کے اندر یعنی جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا، جو گناہ کرنا نہیں چاہیے تھا وہ گناہ کیا، جو اللہ کی نافرمانی تھی وہ اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کیا، وہ آدمی اپنے یہاں سے یعنی عیدگاہ سے، مسجدوں سے، جہاں جہاں عید کی نمازیں پڑھائی جاتی ہیں وہاں سے اللہ کی لعنت کو لے کر وہ واپس پہنچتا ہے اور پورا سال اللہ کی لعنت میں رہتا ہے۔ اس لیے کہ آپ سن چکے ہیں اللہ کی نبی کی بددعا ایسے لوگوں کو لگ جاتی ہے جو لوگ رمضان کی قدر نہیں کرے اور جو لوگ رمضان میں اپنی مغفرت نہیں کروائے۔ اللہ کی مغفرت کے ساتھ کچھ لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ کی مغفرت کے بغیر کچھ لوگ لوٹتے ہیں۔ اسی طرح کل قیامت کے دن قائم ہوگا، سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس وقت حساب لیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی یعنی کچھ لوگوں کو جنہوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکایا، جنہوں نے اللہ کی پاسداری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر اللہ کو راضی کیا، تو اللہ اسے جنت کی سرٹیفکیٹ یہ ہاتھ میں دیں گے۔ اور جو لوگ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو بھلا دیے، اللہ کے احکامات کو بھلا دیے، دین کو بھلا دیے، ان لوگوں کے لیے یہ ہاتھ میں سرٹیفکیٹ دی جائے گی۔ تو میدان محشر سے کچھ لوگ جنت کی طرف نکل جائیں گے، کچھ لوگ جہنم کی طرف نکل جائیں گے۔ اسی طریقے سے جس طرح یعنی عید کی نماز کے بعد لوگ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کی مغفرت کو لے کر، کچھ لوگ اللہ کی لعنت کو لے کر۔ تو میرے بھائیو، اسی لیے عید کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والوں کے لیے عید کا دن متعین کیا، اور وہ لوگ خوشی خوشی اللہ کی نعمتیں، انعامات، یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رمضان کے روزے کا بدلہ اللہ نے فرشتوں کو عطا نہیں فرمایا کہ بھئی تم رمضان کے روزے کی ثواب اس طریقے سے لکھا کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں تم رمضان کے روزے کا بدلہ میں خود اپنے بندوں کو دوں گا۔ وہ انعام اس وقت فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے زمین میں پھیل جائیں گے، اور جو لوگ عید کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، اللہ کے سامنے بیٹھ کر دعائیں مانگیں گے، فرشتے بھی آمین کہیں گے، فرشتے بھی ان کی دعاؤں میں شرکت کریں گے، اور اللہ اتنا بڑا انعام عطا فرمائیں گے کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ روزے کا بدلہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اسی لیے رمضان ہر ایک کو میسر نہیں ہوتا، رمضان کی قدر ہر ایک کو میسر نہیں ہوتی۔ جس سے اللہ محبت فرماتے ہیں وہی رمضان کی صحیح قدر کر لے گا۔ جو بندہ رمضان کے اندر بھی غیر رمضان کی طرح زندگی گزارے تو اللہ کو اس آدمی کی کوئی قدر نہیں، اس آدمی کی اللہ کی نگاہ میں کوئی قدر نہیں۔ تو اسی لیے عید کے دن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکام بیان کیے۔
بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جمعہ سے جمعہ نماز پڑھنے والے، رمضان ٹو رمضان نماز پڑھنے والے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں رمضان میں بھی نماز نہیں، عید ٹو عید نماز پڑھنے والے، رمضان میں بھی نماز نہیں، عید ٹو عید نماز پڑھنے والے، ان لوگوں کی حالت پر کیا ہوگا؟ تو بہرحال میرے بھائیو، عید الفطر کا دن اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے، 3-4 دن میں عید آنے والی ہے، اس کے لیے کچھ احکامات۔ عید کے دن سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ صدقہ فطر ادا کر کے عید کی نماز کو آئے۔ صدقہ فطر کے بغیر عید کی نماز کو نہ آئے۔ اور صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں متعین کیا ہے؟ 4 وجوہات علماء نے بیان فرمائے۔ صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے 4 وجوہات۔ ایک تو صدقہ فطر ہر اس آدمی پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کے علاوہ یعنی جن کے پاس گھر کے اندر ضرورت کا سامان، جس کو 40 پر 3000 کے بقدر اتنا سامان بھی موجود ہو، وہ بھی صدقہ فطر ادا کرے۔ تو اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر یہ بھی فرما دیا، مالدار کو بھی صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، غریب کو بھی صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، آزاد کو بھی صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، غلام کو بھی صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، اور بچوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کے یہاں عید کی صبح میں کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کی طرف سے بھی اگر کیا صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ کیوں صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے؟ میرے بھائیوں، آج کل صدقہ فطر کا یہ جو رواج پورے ہندوستان کے اندر پھیلا ہوا ہے، جیسا کہ گزشتہ رات میں نے بتایا، مالدار بھی یہی سوال کرتا ہے کہ شہر کے اندر کتنا صدقہ فطر طے کیا گیا ہے۔ متوسط آدمی، درمیانہ پن آدمی، وہ بھی یہی سوال کرتا ہے کہ صدقہ فطر کتنا متعین کیا گیا، اور غریب بھی یہی سوال کرتا ہے کہ صدقہ فطر کتنا متعین کیا گیا۔ اور پہلے سے جو لوگ جن کو شریعت کا صحیح علم نہیں ہے، ان لوگوں نے یہ رواج بنا کے رکھ دیا ہے کہ ہمارے زمانے سے کبھی 30 روپے ہوا، 40 روپے ہوا، 50 روپے ہوا، 60 روپے ہوا، 65 روپے ہوا، 70 روپے ہوا، آج 75 روپے، 70 پر 5 روپے کو آ کر صدقہ فطر کھڑا ہو گیا۔ اور پورے مساجد کے اندر بڑے پرجوش طریقے سے اعلان کیا جاتا ہے کہ صدقہ فطر 70 پر 5 روپے متعین کیا گیا ہے۔ متعین کرنے کے لیے ہم لوگ کون ہوتے ہیں؟ متعین تو اللہ کے نبی کیے ہیں۔ صدقہ فطر کی قیمت متعین کرنے کے لیے ہم کون لوگ ہوتے ہیں؟ جبکہ اللہ کے نبی نے متعین کیا 4 چیزوں سے صدقہ فطر نکالا کرو۔ منقے کی قیمت کے حساب سے 3.5 کلو کی قیمت، 1 کلو منقہ کتنا ہے؟ ایسے 3.5 کلو منقے کی قیمت کے حساب سے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے حساب سے صدقہ فطر نکالا کرو۔ دوسرا، کھجور 3.5 کلو کی قیمت پر، اس کی قیمت کیا ہوتی ہے، اس کے حساب سے صدقہ فطر نکالا کرو۔ تیسرا، جو بارلے جسے کہتے ہیں، 3.5 کلو کی قیمت کے حساب سے کتنا ہے اس کی قیمت، تو اس کے حساب سے صدقہ فطر نکالا کرو۔ چوتھا، گھیو 2.25 کلو۔ وجہ اس کی یہ ہے، وہ زمانے کے اندر سب سے زیادہ جو مہنگا تھا وہ گھیو تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر سب سے زیادہ مہنگی چیز گھیو تھی۔ کھجور بھی سستا تھا، جو بھی سستا تھا، اور منقہ بھی سستا تھا، مہنگی چیز تھی گھیو۔ اس لیے اس زمانے کے اندر گھیو کے حساب سے صدقہ فطر نکالا کرتے تھے۔ اب ہمارے ہندوستان میں سب سے زیادہ سستی چیز گھیو ہے، اور مہنگی چیز کھجور ہے، منقہ ہے، اور جو ہے، بارلے ہے۔ لوگوں نے کیا کیا؟ اتنے بخیل لوگ بن گئے کہ یہ 3 چیزوں کو بارے میں چھوڑ دیے، اور آخر میں گھیو جو سستا ہے
اس کے حساب سے نکال کر دینا شروع کر دیے، اور یہی رواج تقریباً ہندوستان کے اندر سب جگہ یہی رواج بنا دیا گیا، اور اسی حساب سے لوگ صدقہ فطر ادا کرتے رہے۔ ادا ہو جاتا صدقہ فطر، لیکن صدقہ فطر نکالنے کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں صدقہ فطر نکال رہے ہیں؟ نمبر 1، رمضان کے اندر جو روزہ رکھ کر جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو یعنی جھوٹ بولا ہوگا، کوئی کمی کوتاہی، آنکھوں کی بد نظری ہوئی ہوگی، رمضان کے اندر روزوں کی حالت میں جو کمی کوتاہیاں غلطیاں ہو چکی ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ فطر کی برکت سے ان غلطیوں کو معاف فرما دیتے۔ تو اب 30 روزے اللہ نے دی ہے اور 30 دن کی تراویح اللہ نے دی ہے، کیا 30 دن میں 1 روپے 2 روپے کا ہم گناہ کیے ہوں گے؟ 70 و 5 روپے کے حساب سے 1 روپے 2 روپے کا گناہ کیے ہوں گے ہم؟ 70 و 5 روپے دے ڈالتی وہ سارے گناہ دھل جائیں۔ ٹی وی ڈش کو ڈالنے کے لیے 500-600 روپے ہمارے پاس موجود ہے، ماہانہ اسے ادا کرنے کے لیے آدمی بڑے شوق کے ساتھ، اگر کوئی ڈش والا کیا تو بھی کرکرا کرا تو اسے لڑائی کو چلے آنے کا، 600 روپے ڈش کو ڈالنے کے واسطے پیسے ہے، کیا ہم صدقہ فطر نکالنے کے واسطے 280 روپے ہمارے پاس نہیں ہے؟ 800 روپے ہمارے پاس نہیں ہے؟ 1120 روپے ہمارے پاس نہیں ہے؟ ہزاروں روپیہ ہم غلط جگہ پر، گناہوں پر ہم استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے، تمہارے روزوں کے اندر جو غلطیاں ہوئی ہیں صدقہ فطر کی برکت سے تمہیں معاف کر دیا جائے گا، تم صدقہ فطر دل کھول کر ادا کرو۔ اسی لیے ہم نے ایک چارٹ منگوائی ہے، یہاں بھی یہ ستون کو لگائی ہوئی ہے، باہر بھی لگائے ہوئے ہیں، جس کے پاس اللہ نے جتنا پیسہ عطا فرمایا، کوئی لکھ پتی ہے، کوئی کروڑ پتی ہے، اس کو چاہیے کہ سب سے اوپر والا حصہ ہے 1120 سے ایک فطرہ نکالے۔ گھر کے اندر 6 افراد ہیں، 6 افراد کے طرف سے 1120 روپے کے حساب سے نکالے۔ اگر اتنا مالدار نہیں ہے، درمیانہ پدہ آدمی ہے، 800 روپے کے حساب سے نکالے۔ اتنا بھی نہیں ہے، اور زیادہ کم حیثیت والا ہے، 280 روپے کے حساب سے نکالے۔ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ 70 و 5 روپے کے حساب سے نکالے۔ اب اندازہ لگو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہماری حیثیت صرف 70 و 5 روپے کی حیثیت ہے؟ ایک حکمت تو اللہ کی یہ ہے کہ ہمارے رمضان کے اندر کی غلطیاں معاف ہوں گی۔ دوسری حکمت صدقہ فطر کی، ہمارے پڑوس کے اندر، ہمارے گلیوں کے اندر کسی کا باپ نہیں ہوگا، بچے یتیم ہوں گے، عورتیں بیوہ ہوں گی، ان کے پیچھے کوئی سہارا نہیں، ان کو گوشت لینے کے لیے کچھ پیسہ نہیں ہوگا، راشن لینے کے لیے پیسہ نہیں ہوگا، ان کی زندگی مزدوری کر کے گزارنے کی ہوگی۔ ایسے گھروں کی عید میں سہارا بننے کے لیے اللہ نے صدقہ فطر نکالا ہے۔ 75 روپے کے حساب سے 4 آدمی کا فطرہ نکل گیا تو 600 روپے ہوتے ہیں۔ آج گوشت 1 کلو گوشت خریدنا ہے تو 750 روپے لگاتے ہیں، تو 750 روپے میں 1 کلو گوشت آ سکتا ہے، تو ہمارے پورے گھر کا فطرہ نکالے تو 600 روپے ہوتا ہے، تاکہ کسی بیوہ عورت کی عید ہو جائے گی۔ 600 روپے کا سامان میں کیا کسی بیوہ عورت کی عید ہو جائے گی؟ تو میرے بھائیوں، اس لیے غریبوں کو بھی عید میں شامل کرنے کی حکمت اللہ نے صدقہ فطر کو واجب فرمایا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو غریب ہی سمجھتا ہے تو 75 روپے نکالے، اللہ اسے آ کر کیا ویسے ہی رکھیں گے، جیسا سمجھے گا ویسے ہی رکھے گا۔ کوئی آدمی اللہ نے مجھے دیا میں نکالوں گا، بھائی میں ضرور نکالوں گا، کئی ہزار روپے بیجا خرچ ہو جاتے ہیں، کیا یہ عید کے موقع پر کوئی غریب آدمی کا ہم سہارا بن جائے؟ کتنے میں نے گزشتہ رات سنایا تھا، ہمارے محلے کے اندر گزشتہ سال کی ہمارے پاس لسٹ تھی 55 بیوہ عورتوں کی جن کا کوئی سہارا نہیں، اور کوئی باہر کے ہمارے محلے کے نہیں، قبا فاؤنڈیشن والے جو یعنی شہر کے اندر بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ لوگ، ان لوگوں نے ہمارے محلے کو انہوں نے 55 راشن کے کٹ تقسیم کیے، اور ایک کٹ تقریباً 600 روپے سے زائد ہے، اس کے اندر اتنا راشن بھر کے دیے ہیں۔
تو ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اپنے یعنی محلوں کے اندر، اپنے گلیوں کے اندر، کیا کوئی آدمی ایسا ہو کہ اس کے گلی کے اندر کتنے بیوہ معلوم نہیں ہم کو؟ تو میرے بھائیو، اسی لیے صدقہ فطر کے سب سے زیادہ جو حقدار ہیں اپنے محلے کے پڑوس میں رہنے والے وہ غریب لوگ ہیں، ان تک پہنچانا چاہیے۔ دھپٹی مار کر مانگنے والے کے لیے صدقہ فطر نہیں، منگانے والوں کے لیے صدقہ فطر نہیں۔ کوئی کہا کہ میں رمضان میں رات بھر جگایا لوگوں کو اس لیے مجھے صدقہ فطر نہیں، اس کے لیے مانگنے والا تم سے زیادہ کروڑ پتی ہوتا ہے، وہ اس کا یعنی اس کا مقصد ہی مانگ کر اپنی زندگی کو بھرنا۔ یہ کوئی آدمی تقریباً 2-3 مہینے سے پھر رہا ہے، مجبور ہوں، غریب ہوں، یعنی یہیں پر تمہارا پیسہ خرچ کرنا آخر کیا ثواب کا باعث ہے؟ ایک آدمی کو لنگڑے کو بٹھا دیے اور پورے گلیوں کے اندر وہی آواز، مجبور ہے، لاچار ہوں، اور دیکھو اس کو آ کر دیکھ کر تم مدد کرو، تمہارے سے زیادہ کروڑ پتی رہے گا، یہ تمہارے سے زیادہ کروڑ پتی رہے گا۔ مانگنے والوں کے لیے فقیر اور جنہوں نے رات میں ڈھپٹی بجا کر لوگوں کو جگایا ہے، ان کے لیے صدقہ فطر نہیں ہے، وہ تمہارے سے زیادہ مالدار ہوں گے۔ سال بھر وہ جتنا مانگ کر آ کر کیا اپنی جھولی بھرتے ہیں، تم سال بھر کما کر بھی ان کے اتنا مالدار نہیں بن سکتے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، گھروں کے پاس، محلوں میں، گلیوں میں ایسی بیوائیں جن کو سوال کرنے میں شرم آتی ہے، لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے گلیوں کے اندر اتنے لوگ ہیں، پہنچاؤ ان تک اپنا صدقہ فطر، زیادہ سے زیادہ پہنچاؤ۔ غریب کی دعائیں تمہاری زندگی کو اچھی کر دیں گی۔ دوسری حکمت یہی ہے کہ غریبوں کی عید بن جائے صدقہ فطر کی وجہ سے۔ تیسری حکمت یہ ہے، انسان پوری زندگی جو نیک عمل کرتا ہے ایک دن کے لیے کرتا ہے، وہ کون سا دن ہے؟ موت کے وقت کا دن۔ سکرات کی حالت جب پڑ جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو سکرات کی موت سے حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت کی سکرات سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ اس وقت پانی ڈالا جائے گا تو پانی باہر نکل جائے گا، ادھر روح بھی نکل نہیں ہوگی، ادھر روح بھی جسم کے اندر نہیں ہوگی، درمیان میں آدمی تڑپتا ہوگا۔ جو بندہ خوش دلی کے ساتھ صدقہ فطر ادا کرتا ہے، سکرات کی عالم سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ کیا 75 روپے ادا کریں گے، یا 280 روپے ادا کریں گے، یا 800 روپے ادا کریں گے، یا 1120 روپے ادا کریں گے، اپنی موت کے لیے ادا کرو۔ آپ کو اختیار ہے، آپ سکرات کے حالت سے بچنا ہے، جتنا اللہ نے جس کو دیا ہے اس کے حساب سے صدقہ فطر نکالو۔ چوتھی چیز، سکرات کے عالم میں تو بہرحال انسان 1 دن 2 دن 3 دن بہرحال جیسے کہ چلے جاتا دنیا سے، لیکن دنیا سے جانے کے بعد قبر کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے، تو اس وقت قبر کا عذاب گھیر لیتا ہے اس آدمی کو۔ جو بندہ دنیا کے اندر صدقہ فطر خوش دلی کے ساتھ دیا ہوگا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کی حفاظت کا انتظام فرمائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے وہ چاٹ باہر بھی لگی ہوئی ہے، یہ ستون کو بھی لگی ہوئی ہے، آپ دیکھ لو، نماز کے بعد دیکھ لو، اللہ نے جتنا مال آپ کو دیا ہے، صدقہ فطر ادا کرنے سے ہماری مال میں کمی نہیں ہوتی، صدقہ فطر ادا کرنے سے ہمارے مال میں اور بڑھوتری ہوتی ہے، غریب کی عید بھی بن جاتی ہے، سکرات کے وقت کی حالت سے اللہ حفاظت فرمائیں گے، قبر کے عذاب سے اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ تو اندازہ لگاؤ، رمضان کے روزوں کے اندر جو کمی کوتاہیاں ہو چکی ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ فطر کی وجہ سے معاف فرمانے والے ہیں۔ اتنے فائدے صدقہ فطر میں ہیں، تو اب 70 پر 5 روپے ادا کریں، یا 280 روپے ادا کریں، یا 800 روپے ادا کریں، 1120 روپے ادا کریں، خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے روزوں کی کیا یا قدر کی ہے، رمضان کی کیا قدر کی ہے، کتنی غلطیاں ہماری ہو چکی ہیں، وہ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ سے میں پھر ایک رواج کو ختم کروں۔ الحمدللہ اکثر و بیشتر رواج ہمارے مسجد سے ختم ہوئے ہیں، آپ لوگوں کی مدد کی وجہ سے۔ آپ لوگ الحمدللہ قرآن پر عمل کرنے کے لیے آگے آ رہے ہیں، حدیث پر عمل کرنے کے لیے آگے آ رہے ہیں۔ آپ کے کان میں کوئی بات پڑے کہ یہ نہیں کرنا تو آپ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے کان میں کوئی بات آئے کہ یہ کرنا ہے تو آپ اس کے لیے قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ جو بندہ دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز جو شریعت کی لوگوں نے مٹا دی ہو،
اور لوگوں نے اس کو زندہ کیا ہو، اور جب تک یہ طریقہ جاتا رہے گا لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، زندہ کرنے والوں کو اس کا ثواب ملتا ہی رہے گا۔ کریں گے انشاءاللہ صدقہ فطر خوش دلی سے ادا کریں گے۔ عید الفطر سے پہلے اللہ نے جتنا جس کو جتنا دیا ہے 70 و 5 روپے غریبوں کے لیے یاد رکھیں۔ جو بندہ اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے، سمجھتا نہیں، غریب ہے، اس کے لیے 70 و 5 روپے نکالو۔ اللہ نے اس سے اور زیادہ دیا، 280 روپے کے حساب سے نکالو۔ تو میرا حال میرے بھائیوں یہ دے کر آپ یعنی نکالیں، خوش دلی سے نکالیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رمضان کے اندر جو کمی کوتاہیاں ہوئے ہیں اس کو بھی اللہ معاف فرما دیں گے۔ اور اسی طریقے سے عید الفطر جو یہ ہے یعنی اس کی نماز کا وقت بھی الحمدللہ یعنی سارے شہر کے اندر ہماری ہی مسجد سے شروع ہوا تھا کہ سنت طریقہ یہی ہے کہ جیسے ہی فجر کی نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد جیسے ہی اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ کے بعد عید الفطر کا مستحب وقت ہے۔ سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ کے بعد عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا مستحب وقت ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع وقت میں یعنی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس سنت کو بھی لوگوں نے مٹا دیا تھا۔ 10:30 کو کہیں ہوتی تھی عید کی نماز، پھر ہوتے ہوتے 9 کو آئی، اب الحمدللہ 8 تک آئی ہے۔ 8 تک اگر کھڑے ہوئے، اللہ کرے کہ سنت کو زندہ کرنے والے بن جائے۔ تو میرے بھائیوں عید الفطر کی نماز یعنی اشراق کا وقت جیسے ہی شروع ہوتا ہے فوراً پڑھ لینا، یہ سنت کو زندہ کرنا ہوا۔ تو لہٰذا ہمارے مسجد کے اندر بھی یعنی جیسے ہی فجر کی نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد تھوڑی دیر یعنی چاہے وہ ذکر ہو چاہے بیان ہو کچھ بھی ہو، اس کے بعد جیسے ہی اشراق کا وقت ہوتا ہے اس کے بعد نماز کھڑی کر دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس کا لحاظ کریں، صبح اٹھ جائیں یعنی تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ جس طرح رمضان میں 30 دن ہم نے سحری کے لیے اٹھا، تہجد پڑھی، تو اس رات میں بھی انعام کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینے کی رات ہے۔ تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ لیں، اور یعنی تیاری کے ساتھ فجر کی نماز میں بالکل نہا دھو کر غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر، نئے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر یعنی مسجد کو آئیں۔ اور مسجد کو آنے سے پہلے یعنی تکبیر آہستہ کہنا سنت ہے۔ عید الاضحیٰ میں تکبیر زور سے بولنا سنت ہے۔ عید الفطر کے اندر تکبیر آہستہ کہتے ہوئے مسجد کو آنا ہے، آہستہ کہنا، زور سے نہیں۔ مائک میں بھی آ کر کیا ہے، تکبیر زور سے بولنے کی اجازت نہیں ہے عید الفطر میں۔ تو لہٰذا تکبیر کو آہستہ پڑھتے ہوئے مسجد کو تشریف لائیں، اور اگر ہو سکے کھجوراں تو بہت سارے لوگوں کے گھروں میں رہتی ہے نہیں، میٹھا کھا کر آنا ہے، کم از کم 1 کھجور ہی صحیح، 2 کھجور ہی صحیح کھا کر آئے، اور مسواک کرنا، اور اس دن نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، یہ ساری چیز کر کے یعنی عید کی نماز کو آئیں۔ تو انشاءاللہ عید کی نماز کا طریقہ، اس کے احکامات اسی دن بیان کیے جائیں گے۔ لہٰذا میرے بھائیو یہ چند باتیں میں آپ کی طرف میں یعنی کچھ باتیں ایسی تھی صدقہ فطر کی لائن سے اور عید الفطر کے لائن سے آپ کے سامنے میں نے اس کو سنا دیا۔ اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو جو چیزیں لوگوں نے شریعت سے مٹا دی ہیں، جن لوگوں نے شریعت کے اندر رد و بدل کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہو بہو شریعت کے مطابق ہماری عید گزرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ فطر بھی شریعت مطہرہ کے مزاج کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔